اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک اور رکاوٹ جو ہوتی ہے اس راستے پر چلنے میں، راستہ یہ کیا ہے، اس کی ہدف آگے آ جائے گا۔ جہاد اور قتال اور انفاق کس کام کے لیے ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہوگا جو آگے آئے گا۔ لیکن ایک اور رکاوٹ جو آتی ہے، یہ تکلیف آ جائے گی، یہ مصیبت آ جائے گی، یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گی، یہ سارے خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ آزمایا تو جائے گا۔ اب اس کے لیے بتایا کہ ایک بہت بڑا نسخہ دیا جا رہا ہے۔ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی رنج دہ چیز، تکلیف دہ شے، مگر الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، چاہے وہ مصیبت تمہاری اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو۔ وہ بڑے پیمانے پر آیا، سیلاب آیا، زلزلہ آ گیا، ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا، ایکسیڈنٹ کے اندر مجروح ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے ما کان و ما یکون کو، کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے۔ تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے، بہت مشکل سمجھو گے، اللہ پر یہ آسان ہے۔ یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی، اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تم افسوس نہ کیا کرو، مایوس نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے۔ حوادث سے، دنیا سے کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی، موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب بیٹھے ہیں، پچھتا رہے ہیں، پیچ و تاب کھا رہے ہیں، میں اگر اس وقت یہ کام نہ کرتا، سیدھا چلا جاتا تو میرا کام بن جاتا، یہ نہ ہوتا، اس نے یہ کام رکاوٹ نہ ڈالی ہوتی تو یہ میرا کام بن جاتا۔ سوائے وہ پیچ و تاب کے کچھ حاصل نہیں، اور جسے یقین ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں تھا، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شے طے نہیں تھی، بس بات ختم ہو گئی، اور اس کے میرے ہاتھ سے نکل جانے ہی میں کوئی خیر ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میں تو جانتا نہیں، اللہ جانتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا مت کرو، اس لیے کہ وہ بھی آزمائش ہے، جو دیا ہے تمہیں اس میں آزمائش ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا، وہ لائبلٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بیلنس شیٹ جب بنتی ہے تو جو کیپٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹیز کے کھاتے میں آتا ہے۔ اتنا مال تھا تمہارے پاس، اب بتاؤ نا کیا کیا تم نے اس میں۔ تو اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لائبلٹی ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہوگا قیامت کے دن۔ تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے، تم نے کیا کیا؟ تمہیں اتنی ذہانت میں نے دی تھی، تم نے کہاں لگائی؟ یہ صلاحیتیں میں نے دی تھی، کہاں خرچ کی؟ دنیا بنانے میں یا آخرت بنانے میں؟ باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں؟ آئی ایم ایف کی سروس ہو رہی ہے، اتنے بلین روپے تنخواہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، چاکری کس کی ہو رہی ہے؟ کس کے نظام کو چلا رہے ہو؟ کس کی رتھ میں گھوڑے بن کر جتے ہوئے ہو؟ غور کرنے کی بات ہے۔ بڑا ہمیں فخر ہوتا ہے، فلاں شخص ورلڈ بینک کے اتنے عہدے پر پہنچ گیا، ہمارا عزیز اور ہمارا۔ کس کی چاکری ہو رہی ہے؟ لیفٹیننٹ بن گیا انگریز کی فوج میں، انگریز کی فوج میں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، نکل جائے، اس پر افسوس نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، سوچا کرو۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو جس زمانے میں کہ ان پر عتاب ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے، جیل میں تھے، مارا جاتا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ کہنے کو تیار نہیں تھے۔ کہتے ہیں ایسی ایسی ماریں پڑی ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑے تو وہ بلبلا اٹھے۔ کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے،
اس کے بعد حکومت بدل گئی، اب جو نیا خلیفہ ہے اس کی رائے کچھ اور ہے، وہ اب خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو چکا۔ اب جو خلیفہ ہے اس کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے کر کے، یہ بادشاہ نے، خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ اب رو پڑے امام احمد بن حنبل، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ یہ آزمائش بڑی سخت ہے۔ خطاب دے دے کر انگریزوں نے جو غداریاں کروائیں، پھر خطاب ملتے تھے نا، آنریری مجسٹریٹ بنتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے وہ؟ اس قوم کے اندر انگریز کی اس حکومت کو چلانے اور اس کے پاؤں مضبوط کرنے اور جمانے کی جدوجہد۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے، الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سنبھال کر رکھے گا، اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑ۔ تو الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ میاں ذرا ہاتھ روک کے رکھو، کیا کر رہے ہو؟ تم نے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں 4 بیٹیاں بھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں کہ نہیں؟ کہاں تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے در پہ ہو گئے؟ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی رخ پھیر لے گا، منہ موڑ لے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔